فرق کی وجہ سے دونوں کا مادہ حیات رحم مادر میں یکجا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ عین وقت پر سائنس نے ان کی مدد کی۔ لندن کے ڈاکٹر پیٹرک اسٹیپٹو جو برسا برس سے اس میدان میں تجربہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی لیبارٹری میں لیزلی براؤن کا مادہ تولید یعنی اسپرم نکالا اور مسز براؤن کے جسم سے ایک بیضہ لیا۔ دونوں کو انہوں نے ایک خصوصی قسم کی ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا۔ قدرتی قانون کے تحت وہ دونوں مل کر زرخیز ہو گئے۔ 4 روز کے بعد ڈاکٹر نے اس کو مصنوعی طور پر رحم مادر میں پہنچا دیا۔ اب رحم مادر میں اس بچے کی پرورش ہونے لگی۔ تجربہ کامیاب رہا۔ اگست 1987 میں تاریخ کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی وجود میں آ گیا۔ A pink, healthy baby girl who began life in a test tube. Doctors reported that the baby was doing fine and eating well, and the parents they reported were doing fine too. اس پورے عمل کی تصویر لی جاتی رہی اور پیدائش کے بعد اس کو مکمل طور پر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ ٹیوب بیبی یعنی لوئی براؤن کے باپ سے اس پورے واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا، بیوٹیفل۔ You must be pleased about that. Yeah. John, are you getting any sleep? Yes, no sleep. She's very good at night. Very, very good. As First baby successfully conceived outside the mother's womb. Paul Cunningham has more from London. she began by telling the world about it, the pink, healthy baby girl who began life in a test tube. Louise Brown is her name, delivered through cesarean section by a British medical team headed by gynecologist Patrick Steptoe, who, with Dr. Robert Edwards, developed the technique of test tube fertilization. When the doctors discovered that her mother's fallopian tubes were blocked and she could not conceive normally, they removed an egg from her ovaries, fertilized it with her husband's sperm, and replaced it in her uterus. From then on, baby Louise developed normally, although she was a little small at birth. Today, she's working at improving that, according to her parents, Mr. and Mrs. John Brown. She's fine. Just put her to bed. She's asleep. Method will be used throughout the world. A number of people from all over the world have been writing to us in the hope that they can have treatment. Of course, we cannot offer them treatment at the present time, and it'll be a considerable time before sufficient facilities are available for this work to be carried on, not only by us, but in other centers as well, all over the world. یعنی بے حد حسین، اس ایک لفظ کے سوا وہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ The world is calling little Louise Brown a miracle. But then, aren't all babies? Paul Cunningham, NBC News, London. میں نے سوال پوچھا ہے جو ڈاکٹر ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کو اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچے کو جنم دیتی ہے تو جائز ہے کیا نہیں؟ جتنے بھی میڈیکل ذریعے ہیں بچے پیدا کرنے کے، مثال کے طور پہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جتنے بھی طریقے ہیں اس میں 2 ٹائپ کے طریقے، ایک ہوتا ہے ہوموجینس، ایک ہوتا ہے ہیٹروجینس۔ ہوموجینس مطلب کہ جو اووم ہے، بیضہ ہے، وہ ہوتا ہے بیوی کا، اور سپرم ہے، منی ہے شوہر کا، اسے کہتے ہیں ہوموجینس۔ ہیٹروجینس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سپرم لیتے سپرم بینک میں سے، اس کے اندر جو شوہر نہیں ہے اس کی منی لیتے تو یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھی میڈیکل سائنس کا طریقہ ہے لیکن وہ ہوموجینس ہے، اگر بیضہ ہے بیوی کا، اووم ہے بیوی کا، اور اگر سیمن، اگر منی ہے شوہر کی تو جائز ہے۔ لیکن اگر سپرم بینک میں سے آپ لیتے ہیں، دوسرے کوئی آدمی کا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو جتنے بھی میڈیکل طریقے ہیں، اگر ہوموجینس ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہیٹروجینس ہے تو حرام ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ اگر ٹیوبز بلاک ہیں تو پھر الٹے سیدھے علاج، ٹیکے، دوائیاں، کوئی مقصد نہیں ہے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی اور اپنی باڈی کو بلا وجہ کی دوائیاں اور ٹیکوں کو ایکسپوز کرنے کی۔ اگر ٹیوبز بند ہیں تو واحد ٹریٹمنٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کرائیں۔ اگر اس میں خدا نخواستہ ٹیوبز بند آتی ہیں تو پھر سیدھے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ جائیں اور ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ ناؤ کمنگ ٹو دا میل، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میلز میں صرف ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، بہت ہی گفٹڈ ہے میل ہر چیز میں۔
ایک سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کرانا ہے جی، بالکل چھوٹا سا ٹیسٹ وہ کرائیں. اگر اس میں مسئلہ نکلتا ہے تو وہ یورولوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں. ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں اس کے خامند کا مادہ استعمال ہو تو جائز ہے. اگر کسی اور سے لے کے ڈالا جائے تو پھر تو بچہ حرام کا ہے، زنا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ مرد و عورت سیم ہی ہوں، کوئی تیسری عورت یا تیسرا مرد اس میں انوالو نہ ہو، اس اعتبار سے کہ جو سپرمز اور ایمبریوز والا معاملہ ہے. باقی جو اس کی ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے بالکل درست ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے ذریعے حمل ٹھہرانا. میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر نے ہمیں آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مرد کے اسپرم لے کے فرٹائل ایگز نکال کر اس میں انجیکٹ کرتے ہیں، پھر واپس یوٹرس میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح سے حمل ٹھہر جاتا ہے. کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جواد احمد کراچی سے. مجبوری میں گنجائش ہے اس کی، لیکن اس بات کا پورا اہتمام ہو کہ مرد ہی جو شوہر ہی کا اسپرم ہو اور بیوی ہی کے ایگ ہوں، کیونکہ باہر ملکوں میں تو بڑی آزادی ہو گئی ہے، ان کے ہاں تو یہ ساری اخلاقی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ اس میں اس کا یعنی ذرا سا بھی اس میں تردد یا شک نہیں آنا چاہیے. آج ہم آئی وی ایف اور سروگیسی کے شرعی مسئلے کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ دونوں عمل جائز ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ. آئی وی ایف جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں اور اس کا فل فارم ہوتا ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. یہ ایک پروسیس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نیچرلی بچہ پیدا نہیں کر سکتے. مثلاً ہسبینڈ کا اسپرم ویک ہے یا پھر عورت کے ایگز ویک ہیں تو آئی وی ایف میں ماں کی اووریز سے میچیور ہو چکے ایگز کو نکال لیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ باپ کے اسپرم کو بھی کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایگز اور اسپرم کو لیب کے کنٹرول انوائرمنٹ میں فرٹیلائز کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. یہ کام ایک ہیلدی باڈی میں فیلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے. کچھ دنوں بعد یہ ایگ اور اسپرم مل کر ایمبریو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے کچھ ہفتے کے بعد اس ایمبریو کو ماں کے یوٹرس میں واپس ڈال دیا جاتا ہے. اس آئی وی ایف کے پروسیس سے اب تک 1 کروڑ سے زیادہ بچے پوری دنیا میں پیدا کیے جا چکے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم. ایک صحت مند انسان فطری طریقہ پر کھانا منہ سے کھاتا ہے، لیکن بیماری کی صورت میں منہ کے ذریعے کھانے پر قادر نہ ہو تو اسے ناک کے ذریعے غذا دی جاتی ہے. ایسے ہی عمل تزویج کا ایک فطری طریقہ ہے. اگر میاں بیوی صحت مند ہوں تو پابند ہیں کہ حصول اولاد کے لیے فطری طریقے کو اختیار کریں، لیکن اگر مرد یا عورت یا دونوں کسی خرابی کی بنا پر فطری طریقے سے اولاد حاصل نہ کر سکیں تو اس کے لیے آج کے دور میں آئی وی ایف ان وائٹرو فرٹیلائزیشن یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. بعض اوقات عورت کے رحم کی ٹیوبز بند یا تنگ ہونے کی وجہ سے تولیدی مادے کا ملاپ ممکن نہیں ہوتا، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے بھی پریگننسی نہیں ہو سکتی. ایسی صورت میں ڈاکٹر مرد کے سپرمز اور عورت کے بیضے ایگز لے کر ان کا ملاپ عورت کے رحم کی بجائے ایک ٹیوب میں کرواتے ہیں جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے. جب یہ عمل جو عورت کے رحم میں ممکن نہیں تھا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اگلے مراحل کی تکمیل کے لیے رحم مادر میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اب علاج کے نام پر بہت سی ایسی شکلیں مارکیٹ میں متعارف کی جا رہی ہیں جن میں سے بعض تو شرعی اعتبار سے قطعی حرام اور اسلام کے بنیادی اصول سے متصادم ہیں، اور ان شکلوں کو طبی مراکز، اخبارات اور دیگر ذرائع کے توسط سے خوب شہرت دی جا رہی ہے. نتیجتاً بہت سے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں. انہی جدید شکلوں میں سے ایک شکل آئی وی ایف یعنی کہ ان وائٹرو فرٹیلائزیشنز ہے. اب اس کی جو مشہور ہیں زیادہ تر وہ 7 صورتیں جو ہیں وہ رائج ہیں. ان میں سے پہلی 4 جو ہیں وہ تو بالکل ہی ناجائز اور قطعاً حرام ہیں. پہلی کیا ہے کہ شوہر کا سپرمز یعنی نطفہ ہو اور بیضہ کسی ایسی عورت کا لیا جائے جو اس کی بیوی نہ ہو، پھر دونوں مادوں کا ملاپ اس شوہر کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے، یہ ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نطفہ وہ شوہر کا نہ ہو اور بیضہ جو ہے نا وہ بیوی کا ہو، اور
اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے، تو یہ صورت بھی بالکل بھی ناجائز ہے، کیونکہ نطفہ جو ہے وہ شوہر کا نہیں ہے۔ تیسری صورت جو ہے کہ شوہر کا نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ان کا ملاپ کیا جائے، اور پھر یہ جو ملاپ ہے، جو آمیزہ ہے، اسے کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، جس سے مستعار رحم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ شوہر میاں بیوی کا نطفے کو ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں اس کو اس کی بچہ دانی میں رکھوایا جائے، اس کے رحم میں رکھوایا جائے، تو یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ اور چوتھی صورت جو یہ ہے کہ کسی اجنبی شخص کے نطفہ اور اجنبی عورت کے بیضہ، یعنی کہ عورت کا جو نطفہ ہے، ان کے درمیان بیرونی طور پر ملاپ کروایا جائے، اور جو اس کا آمیزہ ہو پھر اس ملاپ کو بیوی کے رحم میں رکھا جائے، ٹھیک، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں کہ اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، حلال نہیں کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے، اس لیے ان میں سے ایک جانب کے مادے کا باہم اختلاط یا اجنبیہ کے رحم سے استفادہ ہوتا ہے، جو بحکم زنا ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو زنا کے ہی حکم میں ہوگا، اور بچہ بھی ولد الزنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد 3 صورتیں اور ہیں، جس میں 5ویں صورت جو ہے، جس کو ہم جو 3 صورتیں ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے، جو ہمارا اصل مقصد بھی ہے بتانے کا، جو جن کے اوپر شرعی اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں علماء کی طرف سے، انہی کے اوپر بات بھی کی جائے گی۔ وہ 3 یہ ہیں کہ پہلا یہ کہ جو شوہر کا نطفہ ہو اور جو بیضہ ہے وہ اس کی اپنی بیوی کا ہو، اور ان کا ملاپ بیرونی طور پر کیا جائے، اور پھر شوہر کی اسی بیوی کے رحم میں رکھا جائے جس سے بیضہ لیا گیا ہے، یعنی شوہر اور میاں بیوی دونوں کا مادہ ہو، اور پھر اسی بیوی کے پیٹ میں اس کو رکھا جائے۔ دوسری صورت کہ شوہر کا نطفہ لے کر اس کی بیوی کے رحم میں کسی مناسب جگہ پر طبی آلے کی مدد سے رکھ دیا جائے، پھر اسی جگہ برآوری بھی کی جاتی ہے۔ اور تیسری جو صورت یہ ہے کہ شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ملاپ کروایا جائے، پھر اسی ملاپ اور جو آمیزہ تیار کیا گیا ہے بیرونی طور پر، اس کو اسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب ان 3 شکلوں میں چونکہ غیر کے مادے میں استفادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان 3 شکلوں سے متعلق حکم شرعی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ کے لیے غور کرنا بھی آسان ہو۔ اب بعض فقہا کے مطابق یہ شکلیں بھی جواز کے دائرے میں نہیں آتی، اور بعض کے نزدیک جواز کے دائرے میں آتی ہیں، ان کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں، کچھ قیود ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے جا کر بیان کی جائیں گی۔ پہلے ان فقہا کے دلائل بیان کیے جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں، کہ ان کے ذریعے سے بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کروانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیگر 4 شکلوں کی طرح یہ شکلیں بھی ناجائز اور